دوستو آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں رات میں بار بار پیشاب کے لیے اٹھنے والوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ رات میں بار بار پیشاب کے لیے اٹھنے والے کو کون سی غلطیاں نہیں کرنی چاہیے۔ اگر یہ غلطیاں کی جائے تو یہ موت کا سبب بھی بن سکتی ہے، یعنی ان غلطیوں کے کارن موت بھی ہو سکتی ہے۔ دوستو ڈاکٹرز نے ایک ریسرچ میں ایسا چونکا دینے والا خلاصہ کیا ہے جسے سن کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ یوں تو ہر کسی کو ضرورت پڑ سکتی ہے کہ رات کو کسی ضرورت کے تحت اسے جاگنا پڑے۔ کبھی کسی انسان کو پیشاب کے لیے اٹھنا پڑ جاتا ہے اور کبھی کسی اور ضرورت کے لیے اٹھنا پڑتا ہے، لیکن یہ رات میں اٹھنے کے بارے میں جو خلاصہ ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں وہ آپ کو بھی حیران کر دے گا۔ دوستو اگر آپ بھی رات میں پیشاب کے لیے یا کسی اور کام کے لیے اٹھتے ہیں تو آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی زیادہ خاص ہے۔ آپ اسے آخر تک ضرور دیکھیں۔ اگر آپ نے اسے اب تک لائک نہیں کیا ہے تو آگے بڑھنے سے پہلے اسے لائک کر لیں اور آج کی ہماری اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ دوستو ہر رات ہم بستر پر لیٹتے ہیں اور پھر اپنی پرسکون نیند کو پورا کرتے ہیں۔ یہ وہ پیاری اور میٹھی نیند ہے جس میں انسان تقریباً اپنی ایک تہائی زندگی گزار دیتا ہے، لیکن کبھی اس پر غور و فکر نہیں کرتا اور کبھی کبھی سوچتا بھی نہیں کہ یہ نیند کیا ہے۔ دوستو نیند کے دوران انسان اپنے ماحول سے بے خبر رہتا ہے۔ رات کو چند گھنٹوں کی نیند انسان کی فطری اور بنیادی ضرورت ہے، تو انسان اس ضرورت سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ یعنی اگر کوئی چاہے کہ وہ نیند نہ لے تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ بے ہوشی میں بھی انسان اپنے آپ سے اور اپنے ماحول سے بے خبر ہو جاتا ہے، لیکن نیند ایک قدرتی عمل ہے۔ نیند سے انسان آرام سے اٹھ جاتا ہے، جبکہ بے ہوشی ایک مرض ہے اور اس میں انسان کو ہوش میں لانے کے لیے علاج کرانا پڑتا ہے۔ دوستو یاد رہے کہ نیند کو موت کی ایک صورت بھی کہا جاتا ہے، اور اس بات کی طرف صبح جاگنے کی جو سنت دعا ہے وہ بھی اشارہ کرتی ہے۔ جیسے صبح کی دعا میں یہ کلمات شامل ہیں جس کا مفہوم ہے کہ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہے جس نے مجھے موت کے بعد دوبارہ زندہ کیا، لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ نیند بھی آدھی موت ہے۔ دوستو یہ دنیا کا نظام ہے کہ جو بھی انسان اس دنیا میں آیا ہے اس نے یہ دنیا چھوڑ کر ضرور جانا ہے، اور اس دنیا سے کوچ کرنے کا راستہ موت ہے۔ ڈاکٹرز نے ایک حیران کر دینے والی ریسرچ کی ہے کہ اگر آپ رات میں بار بار پیشاب کے لیے اٹھتے ہیں تو یہ کام آپ کے لیے موت کا سبب بن سکتا ہے۔ دوستو دنیا دارالاسباب ہے اور دنیا میں ہر چیز اسباب سے ہے۔ بعض اسباب ظاہر ہیں اور بعض اسباب پوشیدہ ہیں۔ اسباب کی تاثیر کا ایک طبی اندازہ ہے، اس لیے موت تو بے شک اللہ پاک کے حکم ہی سے آتی ہے، لیکن اگر اس کا کوئی ظاہری سبب ایسا ہو جس میں دوسرے کسی کی زیادتی پائی جاتی ہو تو دارالاسباب کے قانون کے تحت وہ اس کا ذمہ دار قرار پائے گا۔ دوستو یہ بات تو طے ہے کہ موت کا وقت مقرر اور اٹل ہے، لیکن دنیا میں موت کا کوئی نہ کوئی بہانہ ضرور بنتا ہے۔ کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک صحت مند انسان ہوتا ہے اور اچانک اس کی موت ہو جاتی ہے۔ کوئی ہارٹ اٹیک کی وجہ سے چلا جاتا ہے تو کوئی فالج وغیرہ کی مرض کی وجہ سے۔ دوستو ریسرچ کرنے والے ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ اکثر لوگ رات میں پیشاب کی حاجت ہونے کی وجہ سے اٹھتے ہیں۔ اسی طرح بعض لوگ پانی پینے یا پھر کسی دوسرے کام کے لیے نیند سے اٹھتے ہیں، جس کی وجہ سے کوئی بھی حادثہ ہو سکتا ہے، کیونکہ جو لوگ رات میں نیند سے پیشاب کے لیے یا کسی اور مقصد کے لیے بستر سے اٹھتے ہیں ان سب کو یاد رکھنا چاہیے کہ جب وہ نیند سے جاگتے ہیں تو وہ اپنی آنکھیں کھول کر 1 منٹ کے لیے اپنے بستر پر ہی لیٹے رہے، اس کے بعد اگلے آدھے منٹ تک بستر پر بیٹھے رہے، اس کے بعد بستر سے ٹانگیں لٹکا کر پلنگ پر بیٹھے رہے، اور یہ سب کرنے کے بعد پھر آپ پیشاب کے لیے اٹھیں۔ اس فارمولے پر عمل کرنے کے بعد کافی حد تک اپنے آپ کو موت سے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ ایک صحت مند تندرست انسان رات میں مر جاتا ہے، اس کے موت کی وجہ جلد بازی میں اٹھنا بھی شامل ہو سکتی ہے۔ یاد رہے ہم نیند سے ایک دم اٹھتے ہیں تو دماغ کو پوری طرح سے خون نہیں مل پاتا ہے، یہی وجہ ہے کہ جب ہم آدھی رات کو پیشاب کے لیے جاگتے ہیں تو جلدی اٹھنے میں دماغ کو پوری طرح سے خون نہیں مل پاتا،
اور اس کی رسد پوری نہیں ہوتی اور اس کی دھڑکن رک جاتی ہے اور یوں بعض مرتبہ لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے۔ تو دوستو ایک دم سے بستر سے اٹھ کر نہ بھاگیں، اس سے ہمارے دماغ کو صحیح طرح سے خون نہیں مل پاتا ہے۔ موت نام ہے روح کا بدن سے تعلق ختم کرنے کا اور انسان کا دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کر جانے کا۔ سائنٹسٹ بھی روح کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ موت کے ساتھ انسان کے اعمال کا رجسٹر بھی بند کر دیا جاتا ہے اور موت پر توبہ کا دروازہ بند اور جزا اور سزا کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالی بندے کی توبہ قبول کرتا ہے یہاں تک کہ اس کا آخری وقت آ جائے۔ ہم ہر روز، ہر گھنٹے، بلکہ ہر لمحہ اپنی موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ سال، مہینے اور دن گزرنے پر ہم کہتے ہیں کہ ہماری عمر اتنے سال بڑھ گئی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ایام ہماری زندگی سے کم ہو گئے۔ پیارے دوستو، ہمیں چاہیے کہ رات کو سونے سے پہلے جو اعمال ہمیں ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے ہیں ان اعمال کی پابندی کریں۔ رات کو سونے کی دعاؤں کا بھی اہتمام کریں اور رات میں سونے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کر کے سویا کریں۔ قرآن مقدس کی چند آیات کی تلاوت کر کے سویا کریں۔ عشاء کی نماز ضرور ادا کریں تاکہ ہمیں اگر موت بھی آ جاتی ہے تو ہم اللہ کے یہاں اس حال میں جائیں کہ اللہ ہم سے راضی ہوں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرا کریم ہم سب کو موت آنے سے پہلے سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائیں اور اللہ ہم سب کو ایمان کی سلامتی کے ساتھ موت عطا فرمائیں اور اللہ ہم سب کو ہر طرح کے گناہوں سے، ہر حرام اور ناجائز کاموں سے بچنے کی توفیق عطا کرے۔ آمین یا رب العالمین۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اپنے بھی اس طرح کی موت سے اپنے آپ کو بچا سکیں تو اس ویڈیو کو اپنے دوست و احباب کے ساتھ، اپنے تمام پیاروں کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کریں۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ملتے ہیں ایک پھر نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔